معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی شہرہ آفاق کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: اسکول میں داخلہ۔ اسکول کا نام ایم اے او پرائمری اسکول تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی روایت کے مطابق ایم اے او محمدن اینگلو اورینٹل کا مخفف تھا۔ ایم اے او پرائمری، ایم اے او ہائی اسکول مسلمان طلباء کے لیے مخصوص تھے۔ میرا اسکول میرے گھر سے تقریباً 6 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ میرے آبائی شہر امرتسر میں مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ہمارے محلے کی مسجد کے امام جناب فیض احمد صاحب، جو کہ اسکول میں دینیات کے استاد بھی تھے، مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتے تھے اور واپسی پر ساتھ لے آتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ 11 نومبر 1918 کو ہوا اور اس سلسلے میں ایک تقریب منائی گئی جس میں تمام اسکولوں کے طلباء کو ہال بازار کے دونوں طرف قطاروں میں کھڑا کیا گیا۔ ایک قطار میں بھی کھڑا تھا۔ ہمیں لڈو دیے گئے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری فتح ہوئی ہے اور انگریز جیت گیا ہے۔ سب ہیڈنگ: جلیلہ والا باغ۔ جب میں چوتھی جماعت میں تھا تو ایک روز میں بازار میں سر اور پاؤں سے ننگا، نکر اور بنیان پہنے کھیل رہا تھا کہ 2 بجے دوپہر کے قریب ایک بہت بڑا جلوس جس میں ریڑے، تانگے، بمبو، کاٹ، گڈے لوگوں سے لدے ہوئے تھے، وہاں سے گزرا۔ پیدل لوگوں کا ہجوم بھی جلوس کے ساتھ ساتھ نعرے لگاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں پانی کی سبیلیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک ہی گلاس سے سب ہندو، سکھ، مسلمان اور دوسرے لوگ پانی پی رہے تھے۔ کوئی امتیاز نہیں تھا کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون۔ جب یہ جلوس بڑھتا ہوا گورنمنٹ ہائی اسکول کے قریب پہنچا تو میں گھر کی طرف لوٹ آیا۔ اسکول کے سامنے والی بلڈنگ میں پولیس کا تھانہ تھا جسے کوتوالی کہتے تھے۔ یہ جلوس جلیلہ والا باغ کی طرف رواں دوا تھا جو کوئی 400-500 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس جلوس میں ایک نام مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ ایک پہلوان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سفید پگڑی پہن رکھی تھی۔ ان کا نام غلام حسین لون تھا۔ جلیلہ والا باغ میں جلسے کا انعقاد دراصل ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی گرفتاری کے خلاف جذبات کا کھلم کھلا اظہار تھا۔ تمام فرقوں اور قوموں کے لوگ اس جلسے میں شریک تھے۔ صدارت کی کرسی پر ڈاکٹر کچلو کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ میرے والد صاحب ملک عبد الرحیم نے مجھے بتایا تھا۔ کمسنی کے باعث مجھے نہ تو ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے متعلق کوئی علم تھا اور نہ ہی اس ساری کشمکش اور مخالفت کے اسباب اور لوگوں کے جذبات کی شدت کا کوئی اندازہ تھا۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد ہمارے محلہ دروازہ مہمان سنگھ کے باہر گورے چٹے رنگ کے لوگ ہاتھوں میں کچھ لمبی لمبی آہنی سلاخوں جیسی چیزیں لیے ہوئے کھڑے دکھائی دیے۔ کوئی شخص دروازے کے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ یوں احساس ہوتا تھا کہ مہمان سنگھ کے باسی اپنے گھروں میں قید کر دیے گئے ہیں۔ میرے دادا جان پڑھے لکھے انسان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ انگریز فوجی ہیں اور انہیں ٹامی کہتے ہیں، اور وہ بڑی سی چیز جو تم نے دروازے کے درمیان رکھی ہوئی دیکھی ہے اسے مشین گن کہتے ہیں، اور وہ لمبی لمبی سی چیزیں جو انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں انہیں بندوقیں کہتے ہیں۔ اب محلے کے بچوں کا یہ معمول بن چکا تھا کہ ہم اکثر ان ٹامیوں کے قریب چلے جایا کرتے تھے، لیکن ہمارے بڑے بزرگ ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہمیں کسی بات کا علم نہیں تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، البتہ ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ یہ ٹامی ہمیں ماریں گے۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی آیا جب یہ ٹامی وہاں سے چلے گئے۔ ہم پھر سے پہلے کی طرح گلی ڈنڈا، گیٹیاں، لاٹو اور گولیاں کھیلنے کے لیے جلیلہ والا باغ میں پہنچ گئے۔ جلیلہ والا باغ کوئی باغ قسم کی چیز نہیں تھا۔ یہ ایک میدان تھا
جس میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ تھا، اور یہ میدان مکانوں میں گھرا ہوا تھا، یعنی ان گھروں کی پشت اس میدان کی طرف تھی۔ جب ہم نے ان گھروں کی دیواروں کو دیکھا تو وہ اس طرح چھلنی ہوئی تھی کہ کوئی ایسی اینٹ اور جگہ نہیں تھی جہاں پر گولیاں لگنے کے نشان موجود نہ ہوں۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، ان کے چہروں پر اداسی طاری تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ انگریزوں کو گالیاں دے رہے تھے، جنہوں نے ان کے نہتے ہم وطنوں پر گولیوں کی بارش کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، اور کچھ بلند آواز میں کہتے تھے کہ ایک دن ضرور اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ ہم سب دوست یہ سنتے رہے اور بغیر کھیلے ہم گھروں کو لوٹ گئے۔ ان سب واقعات کا مفہوم اس وقت میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ سب ہیڈنگ رسم آمین۔ میں نے قرآن پاک 5ویں جماعت میں ہی مکمل پڑھ لیا تھا۔ ایک رسم جسے آمین کہتے تھے وہ بھی دیکھی۔ میرے استاد محترم کو پگڑی، شلوار قمیض اور کچھ روپے دیے گئے۔ پلاؤ کی چند دیگیں پکائی گئیں۔ پلاؤ محلے اور اس کے ساتھ والی گلیوں میں بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ میں نے پھر اسکول جانا شروع کر دیا۔ پہلے ہی دن جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سامنے پوسٹ آفس کی عمارت جلی ہوئی تھی۔ میں نے ہال بازار کی طرف چلنا شروع کیا تو راستے میں نیشنل بینک کو جلا ہوا پایا۔ یہ سب کچھ جلیانہ والا باغ میں انگریز کے ظلم و تشدد کے خلاف احتجاج کا اظہار تھا۔ سب ہیڈنگ تحریک خلافت۔ جب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا تو ہم سب طلباء ایسی ٹوپیاں پہنا کرتے تھے جن پر چاند ستارے کا نشان بنا ہوتا تھا۔ یہ ٹوپیاں تحریک خلافت کے کارکن اور قائدین پہنا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بڑا جلوس امرتسر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہمارے بازار سے بھی گزر رہا تھا۔ ساتھ کے ایسے جلوس سارے ہندوستان میں مختلف شہروں اور قصبوں سے نکل رہے تھے تاکہ تحریک خلافت کو کامیاب بنایا جا سکے۔ ہمارے بزرگوں اور تمام لڑکوں نے ایک خاص گھوڑا گاڑی جس میں بی اماں یعنی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ اور دونوں بھائی جو بی اماں کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر گلاب کی پتیوں اور مختلف پھولوں کی بارش کر دی تھی۔ سب ہیڈنگ MAO ہائی اسکول۔ MAO ہائی اسکول کی کرکٹ ٹیم بڑی مضبوط تھی۔ اس کے 3 کھلاڑی بہت نامور تھے، شیخ محمد اشرف، خدا بخش اور شیخ محمد علی، جو بڑے ہی مایہ ناز باؤلر تھے۔ ہمارے استاد انتہائی مہربان اور شفیق انسان تھے۔ ہیڈ ماسٹر ایس مرکیڈو، ریاضی کے استاد ملک اللہ یار، ملک حافظ سرفراز کے والد، خلیفہ محمد فاضل، حافظ نور شاہ، اظہار الحسن، ڈاکٹر ریاض الحسن، ڈاکٹر اعجاز الحسن، افتخار الحسن کے والد جو بہت خوش پوش انسان تھے، محمد شریف توسا جو بعد میں قائد اعظم کے سیکرٹری بھی تعینات ہوئے۔ ہمارے انگریزی کے استاد تھے اور دفتر کے کرتا دھرتا ماسٹر بہر علی جو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ MAO ہائی اسکول سے 1925 میں خواجہ عبد الرحیم، خواجہ طارق رحیم کے والد نے میٹرک پاس کیا، جو بعد میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے۔ 1926 میں پیر احسن الدین نے میٹرک کیا، وہ بھی ICS بنے۔ ان دونوں کا شمار قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جانثاروں میں ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ خالصہ کالج۔ 1927 میں مندرجہ ذیل ساتھیوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور خالصہ کالج امرتسر میں داخلہ لے لیا۔ میاں محمد رفیع مگو، مظہر رفیع، سابق سیکرٹری حکومت پاکستان کے والد، جو انگلش میں MA پاس کرنے کے بعد کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ شیخ مسعود طارق نے BCom LLB کیا اور وہ پاکستان میں متعدد حکومتوں میں وزیر رہے۔ شیخ محمد سعید سپرنٹینڈنگ انجینئر بنے اور کرکٹ کے کھلاڑی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ شیخ اقبال محمد جو بعد میں خزانہ گیٹ اسکول لاہور کے ہیڈ ماسٹر بنے۔ عبد الحفیظ نے ڈاکٹر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ آغا حفیظ الرحمان ہیڈ ماسٹر بنے۔ رحمت علی MAO ہاکی کے مایہ ناز کھلاڑی تھے۔ ان کے علاوہ
عبدالعزیز خان صابر، خواجہ غلام صادق، احسان الحق اور میں تھا، جنہیں خالصہ کالج میں داخلہ ملا۔ خالصہ کالج میں ہمارے داخلے کے وقت ایک خاص فتنے نے سر اٹھا رکھا تھا۔ خالصہ کالج کی مینیجنگ کمیٹی نے انگریز پرنسپل وادھن کو نکال دیا اور اس کی جگہ مسٹر منموہن، جو اپنے زمانے میں ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے، کو پرنسپل مقرر کر دیا۔ سکھ طلباء اس تبدیلی کے سخت مخالف تھے اور وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار برآمدوں میں لیٹے رہنے سے کیا کرتے تھے۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ مسٹر موہن کو جانا پڑا۔ خالصہ کالج کی کرکٹ ٹیم صوبہ پنجاب کی کرکٹ ٹیموں کے مقابلے میں کافی مضبوط تھی۔ حفیظ اللہ کچلو، شیخ محمد اشرف، شیخ محمد علی، عبد المجید کالج 11 کے ممبر تھے۔ ٹیم میں کئی ہندو سکھ کرکٹر بھی شامل تھے۔ ماسٹر سنت سنگھ، جو زبردست باؤلر تھے، وہ ٹیم کی کوچنگ کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ سب ہیڈنگ: اپینڈسائٹس کا اٹیک۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ امرتسر کے گول باغ جو ہاتھی دروازے کے باہر تھا میں والی بال کا میچ کھیل رہا تھا۔ مجھے پیٹ میں اس شدت کا درد اٹھا کہ میں زمین پر لوٹنے لگا۔ مجھے کیب بھی آئی۔ مجھے تانگے میں ڈال کر گھر پہنچا دیا گیا۔ کرنل پوری ان دنوں امرتسر کے سول سرجن تھے۔ ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے مرض کی تشخیص تو کی مگر آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں اپینڈکس کا آپریشن کرنا موت کو دعوت دینا سمجھا جاتا تھا۔ کرنل صاحب نے ایک دیسی علاج شروع کر دیا۔ علاج اتنا اذیت ناک تھا کہ آج بھی جب اسے یاد کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ علاج یہ تھا کہ تارپین کے ابلتے ہوئے تیل میں نمدہ کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے تھے اور ایک ایک ٹکڑا نکال کر درد والی جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ یہ عمل کوئی 1 مہینہ جاری رہا۔ میرے جسم کا وہ حصہ جہاں نمدہ کے ٹکڑے رکھے جاتے تھے سارا جل چکا تھا، صرف نسیں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ سب ہیڈنگ: ہندو سبھا کالج۔ اس مرض کی وجہ سے خالصہ کالج چھوڑنا پڑا۔ امتحان بھی ختم۔ بائی سائیکل چلانا منع کر دیا گیا۔ داخلہ ہندو سبھا کالج امرتسر میں لے لیا، جہاں پیدل جایا کرتا تھا۔ ہندو سبھا کالج میں بہت ہی پیارے پیارے دوست میسر آئے۔ میر انور سعید محمود، جن کا تعلق MAO ہائی اسکول سے تھا، اور ہاں میرے ہم جماعت بھی رہ چکے تھے، جن کی محبت اور اخلاق کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس موزوں الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے۔ میر منظور ولی وارثی، محمد خان ٹکھنی، شیخ غلام حسن، سام مانک شاہ، جو بھارت کے فیلڈ مارشل بنے، اور کئی ہندو دوست۔ سکھوں میں سردار پرتاپ سنگھ میرا جگری دوست تھا۔ ان کی والدہ بی بی مالن مجھے بھی وہی کچھ دیا کرتی تھیں جو وہ پرتاپ سنگھ کے لیے پسند کرتی تھیں۔ پیسے کی کبھی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ بی بی جی اتنی عظیم خاتون تھیں کہ جب انہوں نے مسوری جانے کا پروگرام بنایا تو مجھے بھی ساتھ لے کر گئیں۔ جب کشمیر گئیں تو بھی مجھے ساتھ لے کر گئیں۔ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں۔ کیسی خاتون تھیں! نیک طبیعت، نیک خصلت۔ ہر صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ اللہ میاں کو یاد کیا کرتی تھیں۔ اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق کرتی تھیں۔ اسلام سے انہیں بہت پیار تھا۔ وہ اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہایت ہی عجز و انکساری سے کیا کرتی تھیں۔ سردار پرتاپ سنگھ کے والد سردار کھڑگ سنگھ الووالیہ گولڈن ٹیمپل دربار صاحب کے متولی تھے۔ اکالی تحریک نے جب گردواروں پر قبضہ کرنے کے لیے اکالی تحریک چلائی تو کامیاب رہی تو الووالیہ خاندان کو یہ مجاوری چھوڑنی پڑی۔ یہ مجھے پرتاپ سنگھ نے بتایا تھا۔ ہندو سبھا کالج کے پرنسپل مسٹر KL کندن لال بھاٹیا بڑے ہی مرنج انسان تھے۔ ان کے دل میں ہندو اور مسلمانوں کے لیے برابر کی جگہ تھی۔ ہندو سبھا کالج کی کرکٹ ٹیم بھی ایک مضبوط ٹیم تھی۔ میں بھی اسی ٹیم کا رکن تھا۔ ہمارا کپتان بھگت رام تھا۔ دیس راج عرف دیسا بڑا ہی زبردست باؤلر تھا۔ دوسرے کھلاڑیوں میں روشن لال،
چنی لال، پریم، پرتھوی راج عرف بلو، جو پروفیسر مولا مل کے بیٹے تھے۔ مسلمانوں میں نجم الدین باؤلر تھے اور عثمان وکٹ کیپر۔ میں بطور بلے باز اور ایک کامیاب فیلڈر ٹیم میں شامل تھا۔ انہی دنوں لاء کالج لاہور سے ہمارا میچ ہو گیا۔ 11 سکور میں لاء کالج کو آؤٹ کر دیا۔ لاء کالج کے کپتان سید عابد علی عابد تھے، جو بعد میں دیال سنگھ کالج کے پرنسپل تعینات ہوئے اور شاعری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ سب ہیڈنگ: افغانستان میں بچہ سکہ تحریک۔ انہی دنوں ہجرت کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا۔ کئی خاندان اس دوران برباد ہوئے۔ ہمارے ساتھ والے محلے کے امام سید یاسین، جو ہجرت کر کے گئے تھے، واپسی پر اس قدر مایوس تھے کہ وہ رو رو کر وہاں کے مظالم کی داستانیں سناتے تھے۔ اسی دور میں امیر امان اللہ خان، والی افغانستان کے خلاف بچہ سکہ نے تحریک شروع کر دی تھی۔ غازی امان اللہ بڑا ہی بیدار مغز اور افغانیوں کے لیے درد دل رکھنے والا انسان تھا، جو افغانستان کو دنیا کے دوسرے مہذب ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ ملا نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی تحریک، جو نہایت ہی ذلیل اور افغان دشمنی پر مبنی تھی، شروع کر دی۔ ملکہ ثریا شاہ کی بیگم کی ہزاروں کی تعداد میں تصویریں چھپی گئیں۔ جسم کسی اور عورت کا اور اس پر چہرہ ملکہ ثریا کا لگا دیا گیا اور غیرت افغانیہ کو ایک جعلی اور بے حیائی کی تصویر پر للکارا اور ابھارا گیا، یہاں تک کہ ملا کے ساتھیوں نے غازی امان اللہ کو فرار ہونے کے لیے مجبور کر دیا اور وہ افغانستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی طرف چل نکلے۔ ان تصویروں سے ملت افغانیہ کو غیرت دلائی جاتی تھی کہ ان کی ملکہ کتنی بے حیا ہے، جو سب کچھ بیہودہ اور لغو تھا۔ ملا سکہ کے ظلم اور تعدی کی داستانیں میں ان افغانیوں سے سنتا تھا جو لالے غلام محمد وائیں کی دکان پر کاروبار کے سلسلے میں امرتسر آتے تھے۔ غلام محمد صاحب ہمارے مرحوم کرکٹر مقصود کے نانا تھے۔ سب ہیڈنگ: مہاتما گاندھی کی امرتسر آمد۔ 1930 کا واقعہ ہے کہ مہاتما گاندھی امرتسر تشریف لائے۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن کے باہر سامنے والے میدان میں ایک میز رکھا گیا اور اس پر مہاتما جی کو کھڑا کیا گیا۔ ہم کچھ نوجوان اچھل کود کر رہے تھے کہ ایک گورا سارجنٹ جو ڈیوٹی پر تھا، اس نے ہمیں منع کرنے کی غرض سے اپنے ہنٹر کو اس زور سے ہمارے سروں کے اوپر سے گھمایا کہ اگر وہ کسی کو بھی چھو جاتا تو اس کا بھیجا سر سے نکل کر زمین پر بہہ جاتا اور سارجنٹ صاحب کا لوگ کیما کر دیتے۔ گاندھی جی کی نظر اس سارجنٹ پر پڑی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہنٹر کے استعمال سے روکا۔ سب ہیڈنگ: ساردا ایکٹ۔ انہی دنوں ایک جلوس زیر قیادت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری امرتسر میں نکلا، جس میں ان کے مریدوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ خان بہادر، ڈاکٹر میر ہدایت اللہ، حافظ میر سعید اللہ اور ہم بہت سے دوست بھی شریک تھے، کیونکہ ہمارے عزیز ترین دوست میر انور سعید محمود اس جلوس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ یہ جلوس ساردا ایکٹ کو روکنا چاہتا تھا، جس کے ذریعے کم سنی کی شادی روکنا مقصود تھا۔ پیر صاحب اور کئی مسلمان اکابرین اسے مداخلت فی الدین تصور کرتے تھے۔ میں بالکل خالی الذہن اس جلوس میں شریک تھا۔ مجھے اس ایکٹ کے آنے یا نہ آنے سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ جلوس چوک فرید سے نکلا اور کڑا جمیل سنگھ سے آتا ہوا حال بازار میں داخل ہوا اور مسجد خیر الدین کے سامنے ختم ہوا۔ سب ہیڈنگ: ٹائیفائڈ بخار۔ اپینڈیسائٹس سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوسرا حملہ مجھ پر ٹائیفائڈ بخار کا ہوا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ ڈاکٹر نا امید ہو چکے تھے۔ ہمارے ایک عزیز جو عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے، تعلیم کے سلسلے میں ہمارے ہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا۔ وہ ساری رات میرے سرہانے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور میں
مدہوش پڑا سنتا رہتا تھا۔ ایک رات کیا سنتا ہوں کہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ناکا سوار سفید چادر اپنے کندھوں پر لٹکائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ میں پورے جوش کے ساتھ اٹھا اور اٹھتے ہی یہ نظارہ دیکھا تو بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑا۔ ساتھ والی چارپائی پر میری پھپھو سو رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے گرتے دیکھا تو مجھے پیار کرنے لگیں۔ میرا بستر پسینے سے شرابور تھا اور میرا بخار ٹوٹ چکا تھا۔ سب ہیڈنگ: خالصہ کالج میں BA میں داخلہ۔ تعلیم کے لحاظ سے میرے 2 سال ضائع ہو چکے تھے۔ میں نے FSc نان میڈیکل کا امتحان 1931 میں پاس کر لیا اور BA میں داخلہ خالصہ کالج امرتسر میں لے لیا۔ میرے مضامین ریاضی کے A اور B کورسز تھے۔ میں خالصہ کالج کی کرکٹ ٹیم کا سیکرٹری بن گیا۔ اس وقت گرو دیال سنگھ عرف دالی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ ہم کئی میچ لاہور کھیلنے آئے۔ اسلامیہ کالج کے پاس ڈاکٹر جہانگیر جیسے باؤلر تھے۔ ہمیں نثار فاسٹ باؤلر سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا۔ اس وقت پچ آج کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ انہی دنوں امرتسر میں ارونا آصف علی تشریف لائیں۔ وہ بلا کی حسین و جمیل اور سیاسی طور پر منجھی ہوئی خاتون تھیں۔ ہندو ہوتے ہوئے انہوں نے کانگریس کے چوٹی کے قائد آصف علی بیرسٹر سے شادی کی تھی۔ ہم دوستوں نے ارونا صاحبہ کو ایک تانگے میں بٹھایا اور باقی جلوس کی صورت میں ان کے ساتھ ہو لیے اور انہیں جلیلہ والا باغ میں لے گئے جسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھیں۔ سب ہیڈنگ: والدہ کا انتقال۔ میں BA کا امتحان دینے میں مصروف تھا کہ ایک رات میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مجھے میرے ہم جماعت میر محمد یعقوب جو عبدالسلام مالک فیروز سنز کے برادر نسبتی تھے کے گھر جہاں میں امتحان کی تیاری میں مصروف تھا موصول ہوئی۔ اگلی صبح جب میرا حساب B کا پرچہ تھا، میں نے والدہ کا کفن وغیرہ پہنانے کا انتظام کرنے کے بعد ان کا تابوت تیار کیا۔ صبح میں پرچہ دینے کے لیے چلا گیا۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی میں نے آ کر جنازہ اٹھوایا اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ میں ان کی ایک ہی اولاد تھا۔ میرا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن۔ یہ سانحہ 21 اپریل 1933 بروز جمعرات رات کے 9 بجے پیش آیا۔ سب ہیڈنگ: FC کالج لاہور میں داخلہ۔ میں نے BA 1933 میں پاس کر لیا اور لاہور آ کر MA میں داخلے کے لیے گورنمنٹ کالج کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں اسے بدلنا پڑا کیونکہ میرا مضمون ریاضی تھا اور FC کالج میں SN داس گپتا ریاضی کے استاد کی حیثیت سے بڑی شہرت کے مالک تھے۔ وہ علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بھی استاد تھے، لہٰذا میں نے FC کالج میں داخلہ لے لیا جہاں بینک سکوئر ہے۔ یہاں FC کالج ہوا کرتا تھا۔ سامنے GPO یعنی جنرل پوسٹ آفس تھا جو آج بھی ہے۔ FC فورمین کرسچن کالج کا ہال بہت بڑا تھا جہاں بڑی بڑی میٹنگز منعقد ہوتی تھیں۔ ہر مکتب فکر کے دانشور، بڑے بڑے شعلہ بیان مقرر یہاں تشریف لاتے تھے۔ احمد شاہ بخاری پطرس، مسز سرے، بیگم شاہ نواز، درگا داس کپور، پیر تاج الدین اور بہت سی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ان تقاریب کو رونق بخشتے تھے۔ MA کی کلاسز یونیورسٹی کلاسز تھیں، اس لیے ہمیں سب طلباء کو جنہوں نے MA ریاضی میں داخلہ لیا تھا گورنمنٹ کالج، FC کالج، دیال سنگھ کالج اور پنجاب یونیورسٹی میں کلاسز پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ لاہور کی گہما گہمی قابل دید تھی۔ عالی شان مشاعرے ہوتے تھے، علم و ادب سے بھرپور محفلیں تھیں، مذاکرات اور دلچسپ بحثیں ہوتی تھیں۔ شعراء میں اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک، حفیظ ہوشیار پوری، چراغ حسن حسرت، کرنل مجید ملک بہت مقبول تھے۔ سب ہیڈنگ: لاہور کی سرگرمیاں۔ لاہور آ کر میری دنیا ہی بدل گئی۔ لاہور اپنی شادابیوں، رعنائیوں اور دلکش مناظر، اہل علم و دانش کی بھرمار،
سیاسی گہما گہمی کے باعث دیکھنے کے قابل تھا۔ ہر محفل میں، ہر سیاسی پارٹی میں، ہر محاذ پر انگریز کے خلاف سب کا طرز عمل ایک جیسا تھا۔ سب انگریز سے گلو خلاصی چاہتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لاہور کی فضاؤں نے زندگی کو ایک ایسا رنگ اور دلکش روپ عطا کیا تھا کہ اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں لاہور نہ آتا تو زندگی ویرانے کے اس پھول سے بھی کہیں کمتر دکھائی دیتی جو اپنی خوشبو کی لذت کسی اور کو دیے بغیر ہی مرجھا جاتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ اگر اپنی جوانی میں مردم خیز خطے کی رنگینیوں اور اس کی تابناکیوں میں نہ گزارتا تو شاید انسانیت ہی نہ سمجھ پاتا۔ لاہور میں ہم دوستوں کا مسکن کبھی کشمیر بلڈنگ، کبھی آسٹریلیا بلڈنگ میکلور روڈ میں ہوا کرتا تھا، کبھی کسی لاج میں، کبھی کسی کے گھر کا کمرہ بھی کرائے پر لے لیتے تھے۔ 1935 میں میں نے اوبرائے بلڈنگ، جس کے 8 فلیٹس تھے اور ہر فلیٹ کے 3 حصے تھے، میں نے 1 نمبر فلیٹ میں 1 حصہ کرائے پر لے لیا۔ یہ بلڈنگ شاہ ابو العالمین روڈ پر واقع تھی۔ اس فلیٹ کے سب سے نچلے حصے میں سندھ کی مون لائٹ پکچرز کا دفتر تھا، جس کے مالک عبداللہ شاہ تھے۔ لڑکیاں اس دفتر میں انٹرویو دینے کے لیے آیا کرتی تھیں تاکہ انہیں پکچرز میں کام کرنے کا موقع مل سکے۔ درمیانہ حصہ میرے قبضے میں تھا اور سب سے اوپر والا حصہ آغا حشر کے پاس تھا، جہاں مشہور و معروف مغنیہ مختار بیگم فریدہ خانم کی بڑی بہن سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ آغا صاحب کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں تھا، خوب انسان تھے۔ ہم اکثر 6-7 دوست اکٹھے رہا کرتے تھے: شیخ غلام حسین، میر ناصر محمود، میر اکرم محمود، میر نسیم محمود، محمد اسحاق۔ ہمیں یہاں ملنے کے لیے مسعود کھدر پوش، کرنل اصغر، میر علی امجد، اختر جواد، شوکت رضا اور بہت سے دوست آتے تھے۔ 1935 میں ہم کشمیر بلڈنگ کے ایک بہت بڑے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ صبح کی سیر ہم دوستوں کا مشترکہ مشغلہ ہوتا تھا۔ اس وقت کی حالت آج سے بہت مختلف تھی۔ جہاں آج پنجاب اسمبلی بلڈنگ ہے، یہاں لکو دک صحرا کی صورت تھی، ریت اور مٹی کے ڈھیر۔ ساتھ ہی جہاں پیپلز ہاؤس ہے، یہاں پر تھانہ پولیس ہوتا تھا۔ جہاں وابڈا ہے، وہاں پرانی قسم کی بلڈنگ تھی اور ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، اور درمیان میں ریمنگلن مشین کی بہت بڑی دکان تھی۔ اس سے 100 گز کے فاصلے پر نیڈوز ہوٹل تھا، جہاں آج کل آواری ہوٹل ہے۔ گورنر ہاؤس اور ایچسن کالج، یہ دونوں ادارے اس وقت کی یادگاریں ہیں۔ لارنس گارڈن میں آج جہاں لائبریری ہے، یہ لاہور جم خانہ تھا، جہاں الفلاح بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے۔ یہ ویران سی جگہ تھی۔ ساتھ والی بلڈنگز میں جہاں فیروز سنز ہیں، انگریزی ملبوسات کی دکان ہوا کرتی تھی۔ کئی اور دکانیں بھی مال روڈ پر ہوتی تھیں۔ بڈن روڈ اور مال روڈ کی نکڑ پر رینکن کی دکان تھی۔ مال روڈ پر بی ڈاٹ لیلا، وائٹ اے وے اینڈ لیڈلا، ریم پٹ مین جیسی مشہور انگریزی کپڑوں اور دوسری اشیاء کی دکانیں تھیں۔ میرا ایم اے میں پڑھنا برائے نام تھا۔ اتنی دلکش اور مسرتوں بھری زندگی میسر آئی تھی کہ بس اسی میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ کالج اور کلاس کا صرف نام استعمال کرتا تھا۔